ناول نگاہ منتظر، رائٹر فائقہ اعظم، قسط نمبر 5۔ تم یہ بتاؤ بھابھی کیسی ہیں؟ پامیر نے کرسی سے ٹیک لگا کر گمسم بیٹھے ابرام سے سوال کیا تھا۔ اچھی ہے، مختصر جواب آیا تھا۔ اوہ اچھی ہیں، پامیر نے چھیڑا تھا، اسے تو موقع چاہیے تھا۔ پھر مسکراہٹ دبائے ابرام کو دیکھنے لگا۔ میرا مطلب تھا کہ ٹھیک ہے، اس نے درستگی کرتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلایا تھا۔ تھوڑا وقت گزر جائے تمہیں عادت ہو جائے گی، پھر وقت اچھا گزرے گا۔ ایم شور، پامیر کے الفاظوں میں اعتماد تھا۔ کاش ایسا ہی ہو، ویسے مجھے ایسا نہیں لگتا، عجیب سا لگتا ہے مجھے، اس کا ہر وقت میرے ارد گرد لہراتے رہنا۔ میں کام کر رہا ہوتا ہوں، وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، پھر بھی میں اپنے کام پر فوکس نہیں کر پاتا، ڈسٹریکٹ ہوتا ہوں میں۔ اوپر سے وہ پائل پہنتی ہے جس کا شور ہر وقت سنائی دیتا ہے مجھے، پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ لمبی تقریر کرتا آخر میں سر پکڑ گیا تھا۔ یہ سارے مسئلے نہیں ہیں ابرام، بالکل نارمل باتیں ہیں جنہیں تم نے سر پر سوار کر لیا ہے۔ ویسے تمہاری لائف کمپلیکیٹڈ ہے ہی، لیکن آدھی پیچیدگیاں تمہاری اپنی پیدا کردہ ہیں۔ ویسے بھی ایک گھر صرف تب ہی چلتا ہے جب گھر والی ہر طرح سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہو، اور گوری بہت اچھی لڑکی ہے، وہ ہر چیز ہینڈل کر لے گی، دیکھنا۔ اور ایشوا کے بھی اس بارے میں ہی یہ تھوٹس ہیں، اور ایک عورت دوسری عورت کو بہت اچھے سے پہچانتی ہے، تمہیں پتہ ہو شاید۔ پامیر کرسی پر سے اٹھ کر سامنے پڑی جیکٹ ہاتھ میں تھام چکا تھا، لیکن ابرام ابھی نہیں اٹھا تھا، وہ کرسی پر ہی برجمان تھا۔ عورتیں ایک دوسرے کی بہت اچھی پاور ہینڈ بھی ہوتی ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے شاید۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر کرسی سے اٹھا تھا۔ خدا نے بھی کچھ سوچ کر ہی گوری کو تمہارے پلے ڈالا ہے، ہو سکتا ہے صرف تمہارا گزارا اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو گوری پر ہے کہ اس کی محنت کتنی جلدی رنگ لاتی ہے۔ وہ ابرام کے دل میں اترتی ہے یا دل سے اترتی ہے؟ چلو جلدی دیر ہو رہی ہے۔ وہ پامیر کو گھورتا ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا۔ پامیر لبوں کو بینچ کر آگے کو بڑھ گیا۔ ابرام اس کے پیچھے پیچھے چلتا گاڑی تک پہنچنا۔ وہ دونوں اس میں بیٹھ کر ابرام کے آفس چل دیے تھے۔ گوری استری سٹینڈ پر کھڑی کپڑے استری کر رہی تھی۔ یہ ابرام کا چھٹا جوڑا تھا، مگر وہ تھکی نہیں تھی۔ لیلا نے باقی بعد میں کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر گوری نے سارے ایک ہی وقت میں کرنے کی ٹھان لی تھی۔ دور کھڑے جہاں زیب نے یہ نظارہ دیکھ کر دل ہی دل میں گوری کی نظر اتاری تھی، حماد اپنے ڈیڈ کی نظروں کا زاویہ دیکھ کر اپنا رخ اسی جانب کر گیا۔ ہائے بھابھی کیسی ہیں؟ وہ سیب ہاتھ میں پکڑے گوری کے دائیں جانب کھڑا تھا، جہاں زیب نام میں سر ہلاتے وہاں سے جا چکے تھے۔ گوری کی اب خیر نہیں۔ ٹھیک لفظی جواب آیا تھا۔ بھابھی لیلا کو بول دیتی۔ وہ سرسرے سے انداز میں سیب کا بائٹ لے رہا تھا، اشارہ کپڑوں کی طرف تھا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کر لوں گی۔ وہ ماتھے پر آیا پسینہ پونچھ کر استری کو حرکت میں رکھے ہوئے تھی۔ بھابھی ویسے کہتے ہیں لڑکوں کی پڑھائی سے جان جاتی ہے، لڑکیوں کی کام سے، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ ان دونوں میں سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ کبھی استری تو کبھی گوری کی جانب دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ نہیں میری پڑھائی سے جاتی تھی تھوڑی بہت، وہ آنکھوں کو چھوٹا کر کے بتا رہی تھی۔ ارے بھابھی سیم، پتہ ہے میرا بھی یہی تھا، مجھے تو کتابیں کھولنے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ بڑی مشکل سے ایف ایس سی کی ہے، بڑی مشکل سے۔ وہ واقعی ہی اداس ہوا تھا۔ اچھا کتابوں سے ڈر لگتا تھا تو پیپرز کیسے دیتے تھے؟ پتہ نہیں بس دے دیتا تھا جیسے تیسے کر کے۔ پتہ ہے بھابھی ایک بار نا میٹرک کا پیپر تھا انگلش کا، میں دے کر گھر آیا تو بائی ابرام نے گوری استری کر کے کپڑے کا رخ بدلا تھا، مجھے پوچھنے لگے پیپر کیسا ہوا ہے اور کیسے اٹیمپٹ کیا ہے۔ میں نے نا بالکل انڈین ہیرو کی طرح ڈائلاگ مارا، پتہ ہے کیا؟ وہ بول کر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ گوری متجسس سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک سمری 3 پیراگراف 10 ایم سی کیوز 4 سبق ٹرانسلیشن کے لیے تیار کر کے گیا تھا، وہ اٹیمپٹ کر کے آیا ہوں، پاس میں ہو جاؤں گا۔ اتنی؟ وہ کرسی پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بولا، تو مجھے گارنٹی ہے، ساتھ میں آنکھ ماری تھی۔ گوری دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھی گئی۔ حماد کی باتوں میں سارے کپڑے کب پریس ہو گئے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ حماد کی فون کال آئی تو وہ فون کان کے ساتھ لگاتا بولا، دیکھو تمہارا نام مسکان ضرور ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہر وقت ہنسی رہو، وہ غصے سے کہتا آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گوری سارے کپڑے اٹھاتی کمرے کی طرف چلی گئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ دروازے کی بیل بجی تو زباب نہ سمجھی سے فون چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اریز تو ابھی گیا تھا، پھر دروازے پر کون تھا؟ مقابل کی آواز پر پتہ چلا کہ عورت کی آواز ہے تو اس نے دروازہ کھولا۔ دروازے کے باہر بلیک ہیلز میں لمبی اور پتلی سی عورت، جو ہیل سے مزید لمبی لگ رہی تھی، کندھوں تک آتے بالوں کے اوپر اپنا بلیک چشمہ ٹکائے ہوئے تھی جو اس کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب تھا۔ بلیک پینٹ شرٹ کے اوپر وہ لمبا سا گھٹنوں تک آتا کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ زباب نے اسے غور سے سر سے پاؤں تک دیکھا، پر دل نے جیسے یاد دلایا تھا کہ وہ کون ہے، مگر دماغ ماننے سے انکاری تھا۔ I don't think I am on the wrong path۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ اریز کا ہی گھر ہے۔ وہ عورت کو اندر آنے کا اشارہ کرتی دروازہ بند کر کے گہری سوچ میں پڑ گئی تھی، مگر عورت ارد گرد نظریں گھما کر گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا جب کمرے کے دروازے کے کھٹنے کی آواز آئی، جو حماد کی گٹار کی وجہ سے بند کیا گیا تھا۔ کون؟ وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میں ہوں، وہ ہلکی سی آواز میں اکتاہٹ سے بولی تھی۔ یہ بھی بھلا کوئی بات ہے، کوئی ایسے دروازہ بند کرتا ہے؟ وہ خود سے ہی مخاطب تھی۔ وہ آواز سن کر آنکھیں گھماتا اٹھ کر دروازہ کھولنے لگا۔ دروازہ کھول کر پلٹنے لگا، جب اس کے ہاتھ میں اپنے اتنے سارے سوٹ ہینگر میں ڈالے ہوئے دیکھے تو رک گیا۔ کچھ میں پکڑ لوں؟ وہ اس کو مشکل میں دیکھ کر بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ بس الماری میں رکھنے لگی ہوں۔ وہ الماری کا دروازہ کھول کر ایک ایک کر کے اس میں کپڑے ہینگ کرنے لگی۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ کر کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ سنیں، وہ اسے بلا رہی تھی۔ وہ ابرو اٹھائے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اوپر والا ہینگر اتر سکتا ہے؟ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ خود تو نہیں اتر سکتا؟ ہاں، بہرحال اتارا جائے گا تو اتر جائے گا۔ وہ سنجیدہ منہ بنائے کھڑا ہوا اور ہینگر کی طرف انگلی کی، جیسے پوچھنا چاہا ہو کہ یہ ہینگر؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر پیچھے ہی ہوئی تو وہ بیڈ پر کھڑا ہو کر ہینگر اتارنے لگا۔ بہت مٹی ہے اوپر، وہ ہینگر اتارتے ہوئے نیچے کھڑی گوری کو بتا رہا تھا۔ اچھا یہ لے، کپڑا صاف کر دیں۔ وہ لمبا ہاتھ کر کے اسے کپڑا پکڑا رہی تھی۔ ہاں، ایکسکیوز می۔ وہ ابرو اٹھائے پہلے کپڑے اور پھر گوری کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، آپ بس الماری اتار دیں، میں کل ہینگر جا لوں گی۔ وہ کپڑا فوراً نیچے کر چکی تھی، مگر اپنے الفاظوں کی غلط ترتیب سے ناآشنا تھی۔ میں الماری تو نہیں اتار سکتا، لیکن ہاں یہ ہینگر تم لے لو۔ وہ نیچے ہاتھ کر کے اسے ہینگر پکڑا رہا تھا۔ اور ہاں، تم کل ہینگر مت جانا، ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے، پر الماری جار لینا، صفائی ہو جائے گی، نہ تو کمرہ اچھا لگے گا۔ وہ اتاری چپل دوبارہ پہن کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ گوری اپنے ماتھے پر 4 انگلیاں رکھے ہوئے تھی۔ وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ گوری بھی کپڑوں کی سیٹنگ میں مشغول ہو گئی تھی۔ کمرے میں اس کی پائل کی چھن چھن کا شور جاری تھا۔ گوری سیڑھیاں اترتی پریشانی میں نیچے آئی تو حماد اور لیلا دونوں اس کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا ہے بابی؟ حماد نے لیلا کی طرف دیکھ کر پھر گوری سے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس میرا موبائل نہیں مل رہا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ گوری واقعی ہی فکرمند تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی موبائل کے لیے بھی اسے یوں پریشان ہونا پڑے گا۔ حماد نے کچھ سوچتے ہوئے پھر ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، جیسے ابھی کوئی نئی اشارت سوجی ہو۔ بابی، پہلے آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ موبائل نہیں مل رہا، اور پھر موبائل کی گمشدگی کا بتاتے وقت آپ لیلا کی طرف اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ حماد نے مشکوکانہ انداز میں تحقیق کی تھی۔ گوری نہ سمجھی سے لیلا کو دیکھنے لگی، اور لیلا غصے سے حماد کو۔ ایک موبائل یہاں سامنے بھی پڑا ہے، میں لا کر دیتی ہوں آپ کو۔ لیلا نے غصے سے حماد کی طرف دیکھا تھا۔ لیلا موبائل لے کر آئی تو گوری فوراً خوش ہو گئی۔ یہ اسی کا موبائل تھا، کتابوں کے اوپر پڑا تھا۔ لیلا نے گوری کے ساتھ ساتھ حماد کو جتایا تھا۔ کتابوں کے اوپر کب تھا؟ حماد نے موبائل کو دیکھ کر پھر لیلا کو دیکھا۔ یہ کتابوں کے اوپر نہیں تھا، کتابیں اس کے نیچے تھیں۔ حماد کی فضول بات سن کر گوری نے سر جھٹکا، جبکہ لیلا تو ابھی تک اسے گھور رہی تھی۔ اس کی تو خیر نہیں، لیلا نے خود سے عہد کیا تھا۔ پھر دونوں ہاتھ جاتی جن پر گرد کتابوں کی وجہ سے آئی تھی موبائل لاتے وقت، کچن میں چلی گئی تھی۔ جہاں زیب صوفے پر بیٹھے تھے، جہانگیر اور حماد ان کے دائیں بائیں جانب تھے۔
ساتھ پڑی وی شیپ کرسیوں پر میرب، گوری اور ابراہیم موجود تھے۔ سارا خاندان اکٹھا ہوا تھا۔ حماد کی شادی ڈسکس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ بابی آمنہ بہت پسند کرتی ہے مجھے، وہ کہتی ہے شادی کرے گی تو مجھ سے، ورنہ ساری زندگی کنواری ہی رہے گی۔ حماد یہ بات بہت بار کر چکا تھا، جس سے سب واقف تھے، بس وہ گوری کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، جس پر گوری نے ستائشی ابرو اٹھائے۔ بہت رشتے ڈھونڈے اس کے گھر والوں نے آج کے لیے، لیکن وہ ہاں، اس کے ماں باپ کو پتا تھا نا کہ جسے ان کی بیٹی پسند کرتی ہے وہ تو نکارا ہے۔ بھائی، میں اس بات پر برا بھی مان سکتا ہوں۔ وہ منہ بنا کر جہانگیر کو دیکھ رہا تھا۔ مان ہی نہ جاؤ تم برا، جہانگیر منہ میں بڑبڑایا تھا، لیکن بھابھی وہ نہیں مانی۔ وہ پھر سے شروع ہو گیا تھا، اپنے گھر والوں سے کہتی تھی، اے ہی منڈا لینا ہے جی، اے ہی منڈا لینا ہے۔ حماد نے خوشی سے ہاتھ ہلا ہلا کر بتایا تھا۔ سچ؟ گوری حیرانی سے حماد کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ابراہیم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایویں ہی یہ پاگل بنا رہا ہے آپ کو، دیکھیں اس کو کوئی دے نہیں رہا تھا اور اس کو کوئی لے نہیں رہا تھا، تو بس رب نے بنائی جوڑی، ایک نہ آتے دوجی کوری۔ جہانگیر نے تو بات ہی ختم کر دی تھی۔ ابراہیم، جو خیالوں کی دنیا میں مصروف تھا، حماد کے بلانے پر چونکا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ مصروف سا بولا۔ بھائی، یہ جہانگیر بھائی کو روک لیں، اگر مجھے غصہ آیا نا تو میں بہت برا مان جاؤں گا۔ دیکھو حماد، اگر تم خوش قسمتی سے برا مان جاؤ تو گھر کے آدھے لوگ سکون میں نہ آ جائیں۔ وہ آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو گوری اسے بنا پلک جھپکے دیکھے گئی۔ اور آپ جہانگیر بھائی چھوڑے نا اسے، 4 دن ہے اس کے پاس، عیش کرنے دیں، پھر بیوی آ جائے گی تو کہاں نصیب ہوگی یہ آوارہ گردیاں۔ حماد، وہ ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا، تو حماد نے غصے سے سر جھٹکا اور اب جہاں زیب کی حمایت کا انتظار کرنے لگا، لیکن جہاں مکمل خاموشی تھی، یعنی حماد ہر طرف سے مایوس ہوا تھا، گوری چپ چاپ سا ماجرا دیکھے گئی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ ابراہیم رات کو لیپ ٹاپ گود میں لیے بیٹھا تھا، جب گوری کو ارد گرد چکر کاٹتے دیکھا تو اسے مخاطب کیا، اب پوچھنے سے پہلے اجازت کیوں طلب کرتے ہیں؟ جو بولنا ہے بول دیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تم سے اجازت لے رہا ہوں؟ یہ میرا سٹائل ہے مقابل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، تاکہ وہ میری بات دھیان سے سن لے، آئی سمجھ؟ وہ تلملاتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر پھر لیپ ٹاپ پر متوجہ ہو گیا تھا۔ جی آ گئی، وہ معصومیت سے کہتی اس کے چہرے کو دیکھے گئی، جیسے بولنے کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ میں بولنا چاہ رہا تھا کہ لیپ ٹاپ کو مکمل طور پر بند نہ کرتے ہوئے ابراہیم نے چہرہ گوری کی طرف اٹھایا، تمہارے گھر والوں نے ناشتہ لے کر آنا بھی تھا یا میری نا کا انتظار کر رہے تھے؟ مطلب ایک بار بھی انہوں نے اصرار نہیں کیا کہ وہ ناشتہ لانا چاہتے ہیں؟ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ نہ کر کے میں برا بھی بنا اور ان کا نام ہی نہیں آیا۔ ہر طرف سے اچھی بازی لگائی ہے تمہارے گھر والوں نے۔ ایسی بات نہیں ہے، گھر والے تو تیار تھے، آپ منع نہ کرتے تو ناشتہ صبح ضرور آتا، آپ نے اچانک منع کر دیا۔ وہ تو عین وقت پہ ستارہ نے معاملہ سنبھال لیا، ورنہ امی تو 100 سوال پوچھتی مجھ سے کہ آپ نے منع کیوں کیا ہے۔ وہ اداسی سے آنکھیں جھپکتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ چلو مان لیتے ہیں زبان تیز ہو تو آدھے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے لیپ ٹاپ مکمل کھول چکا تھا۔ گوری اس کی بڑبڑاہٹ پر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ سمجھ آئی تھی یا نہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، زبان کا تانا شاید ستارہ سے منسلک تھا۔ زباب کچن میں جا کر انگلیاں مروڑتی کھڑی رہی، عورت کو باہر بٹھا کر آئی تھی، اب کچھ سمجھ نہ آنے پر ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑی رہی۔ کچن کی کھڑکی سے باہر کا منظر واضح تھا، جہاں سے وہ بآسانی عورت کو دیکھ سکتی تھی۔ کانچ کی پلیٹ پر پانی کا گلاس رکھ کر وہ گھبراتے دل کے ساتھ کچن سے نکل کر عورت کے پاس آئی۔ عورت نے پانی کا گلاس پکڑا اور ایک نظر گھر پر اور دوسری زباب پر ڈالی، جس میں اس کی نگاہوں نے پاؤں سے سر تک کا سفر کیا۔ کراچی کی لڑکیاں اتنی ماڈرن تو نہیں ہوتی کہ یوں کسی لڑکے کے گھر میں بنا کسی رشتے کے رہنا شروع کر دیں۔ عریس تو لڑکیوں کو دوست بھی نہیں بناتا، اور تم لفظ کھینچتے ہوئے شکل اور حلیے سے میڈ بھی نہیں لگتی۔ عورت نے سب کچھ انگلش میں بولا تھا، آخر میں اس کے دماغ نے لال بتی جلائی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ مشکوک نگاہوں سے زباب کو دیکھ رہی تھی، جو بمشکل کھڑی تھی۔
میں اس کی بیوی ہوں۔ وٹس بیبی؟ او یو مین میڈ؟ وہ شاید سمجھ نہیں پائی تھی، ہلکا سا مسکرائی تھی جس پر زباب سرخ ہو گئی۔ نو آئی مین ناٹ بیبی بٹ وائف، ایز ان یور سن وائف۔ وہ ایک ایک لفظ دبا دبا کر بولی تھی جس پر عورت اسٹیچو بنی اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ یقین تو ابھی بھی نہیں آیا تھا، وہ تو شاید عریض کے منہ سے سننے کے بعد ہی آنا تھا۔ زباب عورت کے ری ایکشنز کو اگنور کرتی گھڑی پر وقت دیکھنے لگی۔ وہ آتا ہی ہوگا، وہ خود سے ہی مخاطب تھی۔ لیلا کچن میں لہسن چھیل رہی تھی جب اسے کل والے واقعے کی یاد آئی، فون والا واقعہ۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا رہی تھی جب کچن میں اچانک حماد داخل ہوا۔ معمول کی طرح وہ گنگناتا ہی داخل ہوا تھا کچن میں۔ لیلا کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات واضح تھے کہ وہ کل والی بات نہیں بولی ہے، مگر یہاں کسے پرواہ تھی۔ وہ آرام سے جوس کی بوتل نکال کر باہر جانے لگا تو لیلا نے بے اختیار آواز لگائی۔ میں تم سے ناراض ہوں، وہ بتا رہی تھی۔ چھیلا لہسن کولی میں رکھ کر کرسی سے اٹھ کر چولہے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اس کی ساری حرکت کو نوٹس کرتا ہوا ہونٹ چبانے لگا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ اطمینان سے کہتا جانے لگا جب لیلا نے گور کر اسے دیکھا۔ پوچھیں گے نہیں کیوں؟ ناراض ہوں؟ انداز معنی خیز تھا۔ نہیں، مکمل اطمینان تھا۔ میں تمہارے فیصلے کی عزت کرتا ہوں۔ وہ مسکراہٹ دباتا کچن سے باہر نکل گیا جبکہ لیلا سر ہلاتی غصے میں دوبارہ کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ پامیر ساتھ والے گھر سے ہر وقت میوزک کی آواز سنائی دیتی رہتی ہے۔ دو گانے تو ایسے روٹین سے چلتے ہیں کہ مجھے اس کے آدھے فقرے بھی یاد ہو گئے ہیں۔ اشوا ڈائننگ ٹیبل پر پانی کا جگ رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک پلیٹ میں پراٹھا رکھ کر دونوں نے کھانا شروع کیا تھا۔ یار یہ نا ساتھ والے گھر کے سارے لوگ نا ایکٹنگ کے شعبے سے منسلک ہیں۔ لڑکا خود سنگر ہے، باپ ڈائریکٹر ہے اور ماں رائٹر ہے۔ پامیر نے اپنے ہاتھ سے تولا نوالا اشوا کے قریب کیا تو وہ مسکرا کر منہ میں ڈال گئی۔ ساری انفارمیشن رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ ہاں، وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ ذیشان اکثر اپارٹمنٹ کے باہر ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، پھر بکواس شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی باتوں باتوں میں اتنی انفارمیشن تو مل ہی جاتی ہے۔ ویسے بھی انسان کو ہمسایوں کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے، اچھے برے وقت میں کام آتے ہیں۔ پامیر کا انداز بالکل سمجھانے والا تھا۔ وہ اس کی بات پر سر ہلاتی مطمئن نظر آئی تھی۔ صبح کمرے میں لگی گھڑی 5 بجا رہی تھی جب گوری نے جائے نماز طے کر کے میز پر رکھا اور منہ میں کچھ پڑتے ہوئے ابرام پر پھونک دیا تھا۔ اس کو تو توفیق ہونی نہیں تھی نماز کی۔ چلو اگر ایسے کام چلتا ہے تو ایسے صحیح۔ ابراہیم الارم کی آواز پر اٹھ کر گوری کو دیکھنے لگا جو بلیک 3 پیس ہینگر میں لٹکائے اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھی۔ وہ نرمی سے سوٹ تھام کر واش روم سے تھوڑی دیر بعد نہا کر نکلا تو سامنے پڑا ٹاول سر میں پھیرا۔ بال خشک کر کے اس نے ٹاول ایسے پھینکا جیسے اس کی دوبارہ کبھی ضرورت نہیں پڑنے والی۔ ہلکے ہلکے گیلے بال ماتھے پر جھولتے ہوئے اچھے لگ رہے تھے۔ گوری یوں ہی اسے دیکھے گئی۔ وائلٹ کہاں ہے میرا؟ وہ شیشے میں دیکھتے ہوئے مصروف سا بولا تھا۔ گوری نے وائلٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا مگر نظر یوں ہی اس کے چہرے پر جمائے رکھی۔ وہ پینٹ کی جیب میں وائلٹ ڈالتا اپنی تیاری میں ایسے مصروف تھا جیسے ارد گرد کے ماحول کی کوئی خبر نہ ہو، اسی لیے تو گوری بنا کسی جھجک کے من مرضی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ شیو پر ہلکا ہلکا برش پھیرتا گھڑی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا جب گوری نے ایک ڈرا سے اسے گھڑی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ مصروف سے انداز میں اپنی ہتھیلی اس کی جانب بڑھا گیا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ گھڑی یہاں رکھ دو۔ وہ ہاتھ اسی پوزیشن میں کیے ہوئے شیشے کے مزید قریب ہو کر ماتھے کے اوپر لگا نشان غور سے دیکھنے لگا، پھر ہتھیلی پر گھڑی کو نہ پا کر گوری کی طرف دیکھا جو اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ خیر ہے تمہیں؟ وہ سنجیدہ انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ خدارا، میرا آفس سے واپسی کا ارادہ ہے، تب دیکھتی رہنا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ گھڑی پہنتا کمرے سے نکل گیا تھا جبکہ گوری مایوسانہ انداز میں ٹھنڈی آہ بھرتی اس کے پیچھے نیچے چلی گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے زباب کی طرف انگلی کرتی عریض سے پوچھ رہی تھی۔ مام کام ڈاؤن پلیز، وہ الجھا تھا اور تم اب اس نے رخ زباب کی طرف کیا تھا۔ تمہارا بتانا ضروری تھا، صبر نہیں کر سکتی تھی تم؟ الفاظ سرگوشی نما ہونے کے باوجود کیٹرین کے کانوں سے بچے نہیں تھے۔
یہ مجھے میڈ کہہ رہی تھی۔ ذباب نے گھبراتے ہوئے کیٹرین کی طرف دیکھا تھا۔ تو ان کے کہنے سے تم بن جاؤ گی پاگل عورت، وہ چیخا تھا۔ سیریسلی تم شادی کر چکے ہو؟ کیٹرین بلا پلکوں کو حرکت دیے یوں ہی اسٹک ہو کر اسے دیکھے گئی۔ میں جسٹی کو کیا جواب دوں گی؟ اس کا باپ اپنی کمپنی کے سارے شیئرز تمہارے نام کرے گا۔ میں جسٹی سے شادی ہونے کے بعد میں انہیں روکے ہوئے ہوں۔ یہ کہہ کر کہ تم، کیٹرین نے ہاتھ کی ہتھیلی عریض کی طرف کر کے اوپر نیچے کی تھی۔ آئی کال یور ڈیڈ، اب وہی سارا معاملہ سنبھالیں گے، اور سب سے پہلے تو اس لڑکی کے گھر والوں کو فون کرو کہ آ کر لے جائیں اسے۔ کیٹرین کی بات پر ذباب نے منہ کھولا تھا، جبکہ عریض ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ پتہ نہیں ذباب کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک جاری تھی، کیونکہ وقت کسی کے لیے رکتا نہیں۔ گوری تم سے ملنے کو بہت دل چاہتا ہے، تم کیوں نہیں آتی؟ اپنے دلہا صاحب کی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ اس کی ہر بات مانو گی نا تو اس کی ایکسپیکٹیشن بڑھ جائیں گی تم سے۔ پھر تمہارے لیے لائف کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی۔ ستارہ راہداری کے وسطی حصے میں چکر کاٹتے ہوئے فون پر گوری سے بات کر رہی تھی۔ بس اسے میرا گھر سے نکلنا نہیں پسند، میں کیا کر سکتی ہوں؟ جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو، میں ان سب کی عادی ہوں۔ تم بتاؤ، بڑے رشتے پکے ہو رہے ہیں، بڑا ملا شلا جا رہا ہے؟ ہاں، رہنے دو گوری، کوئی عیب ویب ہے ہی نہیں، عجیب سا لگ رہا ہے۔ سب وہ مجھے ایز اے ہسبینڈ پسند نہیں ہے، ایسا تو نہیں سوچا تھا میں نے۔ سکندر کو دیکھ کر میرا دل کبھی نہیں دھڑکا، وہ مایوسی سے بتا رہی تھی۔ خیر وہ تو کسی کے لیے بھی نہیں دھڑکا، نہ دھڑکا تھا نہ دھڑکے گا، تمہارا ایک ہی جال ہے ہر جگہ۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، ایک بار دھڑکا تھا۔ ستارہ کی آنکھوں میں نمی تھی، بے اختیار منہ سے نکلا۔ اچھا کب؟ گوری حیران تھی۔ جب وہ میرے بتانے سے پہلے ہی کسی اور کا ہو گیا۔ ستارہ کی آواز میں لرزش تھی اور آنکھوں میں نمی، لیکن یہ دونوں چیزیں ہی گوری فون پر محسوس نہیں کر پائی تھی۔ تم نے دیر کر دی ہوگی، اتنی اوور تھینکر ہو تم، گوری نے غصے والے انداز میں ستارہ کو بتایا تھا۔ میں نے دیر نہیں کی، نہ ہی میرا کوئی قصور ہے، مجھے قسمت نے موقع نہیں دیا۔ ہاں لیکن کچھ وقت لگ گیا سمجھ آنے میں۔ خیر چھوڑو، بتاؤ کب آ رہے ہو؟ ستارہ تم ٹھیک ہو نا؟ گوری نے تسلی چاہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اچھا میں نے کیا پوچھا ہے؟ ستارہ نے اکتاہٹ سے گوری کو مخاطب کیا تھا، مقصد موضوع بدلنا تھا۔ پتہ نہیں، ان کو ہی پتہ ہے کب لے کر آئیں گے۔ ویسے حماد کی شادی ہے، تم لوگ آنا، شادی ساتھ اٹینڈ کریں گے، پھر بعد میں مجھے ساتھ لے جانا، بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ گوری نے خوشی سے اسے آگاہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، گال پر آئے بال کان کے پیچھے اریسے تھے۔ اچھا سکندر کے بارے میں تو بتاؤ، کیوں پسند نہیں ہے تمہیں؟ کیا وہ تمہاری تعریف نہیں کرتا؟ گوری کی بات پر ستارہ نے سر جھٹکا تھا۔ مجھے تعریف کوئی نہیں چاہیے، ستارہ نے بال پیچھے جھٹکے تھے۔ کیوں؟ تمہیں اپنی تعریف سننا نہیں پسند؟ گوری کی آواز میں حیرانی واضح تھی۔ نہیں گوری، مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں نا، وہ ایک قسم کا ہمیں خرید لیتے ہیں۔ وہ ہمیں وہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جو وہ ہم سے چاہتے ہیں۔ ہم ان کے منہ سے اپنے لیے اچھے الفاظ سن کر ان کے سامنے برا عمل کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، بے شک وہ برا عمل ہمارے فائدے کا ہی کیوں نہ ہو، بس ان کے الفاظوں پر پورا اترتے ہیں، بے شک وہ لفظ ہماری شخصیت پر سوٹ بھی نہ کرتے ہوں، بس ہم باؤنڈ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اف، تمہاری فلاسفیاں، سکندر کیا کرے گا بیچارہ؟ عیش کرے گا اور کیا کرے گا، جسے چاہو اسے پالو، اس سے بڑی خوشی بھی کوئی ہو سکتی ہے کیا؟ ستارہ مصنوعی انداز میں کہتی راہداری کے جھلکتے پردوں پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ او تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے؟ گوری نے کنفرم کیا تھا۔ جیسے اسے لگتا ہے کہ میں اسے چاہتی ہوں، ستارہ تلخی سے مسکرائی۔ خوش فہمیاں ہیں، بس جہاں دیکھو تو تم اس کی خوش فہمی اپنے بارے میں دور کر دو، گوری نے مشورہ دیا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے خوش فہمی دور کرنے کی، میرا تو فائدہ ہی ہے۔ ستارہ نے موبائل کی بیٹری دیکھنے کے لیے فون کان سے ہٹایا، پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کمرے کی طرف چل دی۔ تمہارا فائدہ ہے؟ وہ کیسے؟ گوری متجسس تھی۔ دیکھو گوری، ستارہ نے وائر موبائل میں لگا کر بورڈ کا بٹن چھوڑا تھا۔ خوش فہمی ایک ایسی چیز ہے جو ہم اپنے لیے نہیں چاہتے اور دوسروں کے لیے چاہتے ہیں۔ اب دیکھو، اگر مجھے کسی لڑکے سے محبت نہ ہو لیکن اسے لگے کہ مجھے اس سے محبت ہے، تو خوش فہمی کا شکار وہ ہے نا، اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ میرا تو الٹا فائدہ ہے، مجھے تو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ میرے دل میں کون سا اس کے لیے فیلنگز ہیں، تو میرا فائدہ ہوا نا۔ وہ فون چارجنگ پر لگا کر لاؤڈ سپیکر پر ڈالے ہوئے تھی۔ اور اپنے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ گوری نے دوسرا پہلو جاننا چاہا تھا، جس پر ستارہ مزید سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ دیکھو، کسی کو مجھ سے محبت نہیں ہے، مگر مجھے خوش فہمی ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے، اور میں ہوں کہ اڑتی پھروں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے بارے میں سوچتا ہے، میری باتیں اس کے لیے میٹر کرتی ہیں۔ جبکہ وہاں ایسا کوئی سین نہ ہو تو میرا تو نقصان ہی ہوا نا۔ میں تو ایک طرح سے یوز ہو رہی ہوں نا۔ انداز سمجھانے والا تھا۔ اچھا، اور اگر کنفرم کرنا ہو کہ محبت ہے یا نہیں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ گوری کے سوال کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے سامنے گوگل بیٹھا ہے جو اس کی ہر بات کا جواب دے گا۔ تو اسے بالکل بے فکر بے پرواہ ہو جانا چاہیے۔ اگر اسے محبت ہوئی تو پیچھے ضرور آئے گا۔ تمہارے بے فکر ہونا اسے فکر لاحق کر دے گا۔ لیکن ستارہ، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ محبت ہونے کے باوجود وہ ہماری بے فکری دیکھ کر مایوس ہو کر پیچھے ہٹ جائے۔ پھر اگر اس کے پیچھے ہٹ جانے سے تمہارا گزارا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، وقتی اٹریکشن سمجھ کر بھول جاؤ اسے۔ لیکن اگر گزارا نہیں ہو رہا تو ستارہ رکی تھی۔ تو گوری نے فون دیکھا جسے کنفرم کیا ہو کہ کال کٹی تو نہیں۔ پھر اس کی آنکھوں میں گہرائی تک جھانک لو، وہ اس کے دل میں بسے شخص کا پتہ دے دیں گی۔ اچھا، لیکن ستارہ، اگر اس کی آنکھیں کسی بھی جذبات سے خالی ہوئیں جسے دیکھ کر ہمیں انتہائی مایوسی ہو اور ہمارے پاس واپسی کا بھی کوئی راستہ نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر دا ون اینڈ اونلی وے، خدا کو پکارو، اس سے مانگو، وہ واپس نہیں لوٹائے گا، نہ ہی مایوس کرے گا۔ اگر وہ محبت تمہارے حق میں بہتر ہوئی تو تمہاری دعاؤں سے خود چل کر تمہارے پاس آئے گی۔ صحیح؟ لفظ و جواب آیا تھا۔ گوری نے باتوں کا سلسلہ جاری رکھا تھا، کیونکہ اسے تو سننا تھا۔ بولنے والا اول درجے کی انرجی رکھتا تھا اور سننے والا انتہا کی کیپیسٹی، جو جیسے چل رہا ہے چلنے دیا جائے۔ پامیر، میں نے کتنی کالز کی ہیں تمہیں؟ کہاں ہو یار؟ وہ آفس سے واپسی پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے پامیر سے فون پر بات کر رہا تھا۔ سوری یار، فون سائلنٹ پر تھا۔ ہاسپٹل ہوں۔ ہاسپٹل؟ ابراہیم حیران ہوا تھا۔ خیریت؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تم چچا بننے والے ہو؟ مجھے پتا ہے، اس میں تو ابھی دیر ہے، لیکن تم یہ… اوہ ہو، پامیر نے بات کاٹی تھی۔ یار، اس طرف سے پامیر نے ہاسپٹل کی طرف دونوں ابرو اٹھائے جیسے ابراہیم اسے دیکھ سکتا ہو۔ او اچھا، ابراہیم اب سمجھا تھا۔ چلو، مبارک ہو تمہیں۔ اللہ مہربانی کرو یار، پامیر نے اس کی بات کاٹی تھی۔ مجھے بیٹی چاہیے، جس کی دعا تم کبھی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے بھائی، خیال رکھو اپنا، شام میں کال کرتا ہوں۔ ابراہیم نے کال کاٹ دی۔ سفر طے ہو چکا تھا۔ وہ تھکا سا سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر آرام کیا۔ وہ نیند کی وادیوں میں گم شدہ تھا۔ جب فون کی بیل سے اس کی آنکھ کھلی، گوری کا فون اٹھایا تو ستارہ کی کال تھی۔ وہ کاٹ کر دوبارہ سو گیا۔ دوبارہ پھر مسلسل فون بجتا رہا۔ وہ دائیں بائیں سر ہلاتا، فون اٹھا کر غصے سے نیچے آیا۔ جیسے ہی کچن میں داخل ہوا، گوری مصروف سے انداز میں ہانڈی بنانے میں مصروف تھی۔ ٹیبل پر میرب اور لیلا باتیں کر رہی تھیں اور گوری نے دونوں چولہوں پر حلیم اور بریانی چڑھا رکھی تھی۔ گوری کو یوں مصروفیت سے کام کرتے دیکھ کر وہ ایک قہر آلود نظر لیلا پر ڈال کر پھر بابی کو دیکھنے لگا۔ گوری کی سفید گردن پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ ابراہیم کو دیکھ کے 2 قدم آگے آئی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ ہاں، یہ تمہارا فون بج رہا تھا۔ نظریں ابھی بھی لیلا پر تھیں۔ وہ ابراہیم کے ہاتھ سے فون پکڑ کر چیک کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر ٹھہرا، پھر کچن سے باہر نکل گیا۔ گوری نے ایک دن کام کیا کر لیا، لیلا نے تو کام سے ہاتھ ہی اٹھا لیا ہے۔ سارا دن گوری کے سر پر ڈال دیا ہے۔ وہ ابھی نئی نویلی دلہن ہے، کم سے کم بابی کو ہی خیال کرنا چاہیے۔ وہ دماغ میں سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا رہا تھا، جیسے دماغ کی سوچ سے اتفاق کیا ہو۔ لیلا ہونٹ کاٹتی کچھ سوچنے لگی، مگر میرب بالکل انجان بیٹھی رہی، جہاں کسے پرواہ تھی۔ عریض غصے سے تکیا اور چادر اٹھاتا سردی میں ہی لان میں چلا گیا، مگر زباب کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ مختلف سوچیں اسے گھیرے ہوئی تھیں۔ وہ دونوں گھٹنوں کو اٹھا کر ان کے اوپر تھوڑی رکھے ہوئے تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی، گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیغام دے رہی تھی، جو زباب کو اندر سے بہت پریشان کر رہی تھی۔ 4 سال قبل۔ نہیں، یہ مجھے کیوں روکتا ہے؟ حماد میرا بھائی ہے، وہ مجھے روک سکتا ہے، تم نہیں۔ وہ غصے سے گھرائی تھی۔
تم باز آ جاؤ، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ جو گورے ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا، بس لڑکیوں کو جال میں پھنسانا آتا ہے انہیں۔ یہ میری زندگی ہے، مجھے اپنی مرضی سے جینے کا پورا حق ہے، آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے۔ اور آپ کی نظر میں تو پورا زمانہ ہی نکما ہے، بس کام کے تو آپ ہی ہیں، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی۔ جہاں زیب کرسی پر سر پکڑ کر بیٹھے تھے اور جہاں ابرام اور ذباب کی بحث جاری تھی، کرسی کے قریب کھڑا حماد بالکل خاموش تھا۔ ڈیڈ، آپ نے اس کو اس عورت کے ذباب کی ماں کے ساتھ کیوں نہیں بھیجا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، خود غرض بے حیا، انہیں صرف پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور مردوں کے جال میں پھنسنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ ذباب کی طرف تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے الفاظوں کو ترتیب دے رہا تھا جو ذباب کو لال پیلا کر رہے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، جب لے کر آؤ گے نا تم پاکیزہ اور باحیا بیوی، تو پھر میں تمہیں دیکھوں گی جو تمہارے ساتھ گزارا کرے گی۔ اور یہ مجھ سے صرف اس لیے لڑ رہے ہو نا کہ اگر میں نے شادی اپنی مرضی سے کر لی تو تم جہاں زبان دے کر آئے ہو تمہاری عزت خراب ہو جائے گی۔ تم نے زبان دیتے وقت مجھ سے پوچھا تھا، میری مرضی جانی تھی؟ نہیں نا، تو پھر یہ سب کیوں؟ ہاں ذباب، تمہاری شادی اریس سے نہیں ہو سکتی، تمہارا بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے اور ہمارے مطابق لوگ نہیں ہیں، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکے گا۔ لیکن بابا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے… زبان اندر رکھو ورنہ کاٹ دوں گا پکڑ کر۔ اور تم کس محبت کی بات کر رہی ہو جو اسے کل اینی سے تھی اور آج تم سے ہو گئی ہے؟ وہ والی؟ وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ اینی سے محبت کرتا تھا؟ وہ اس کی صرف اور صرف دو… حماد، تم سمجھا لو اسے ورنہ… جہاں زیب نے ابرام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ اس سے اگلا دن تھا جب ذباب یونیورسٹی سے واپس نہیں آئے تھے۔ رات تک کی چھان بین کے بعد جب سب اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تو وہ حماد کو اپنے نکاح کی خبر سنا چکی تھی، جس پر پورے گھر کی در و دیوار ہل گئی تھی۔ یہاں کسی کا مان بھی بہت زور سے ٹوٹا تھا، بہت کچھ کھو گیا تھا، امید، یقین، اعتماد، بھروسہ، بہت کچھ، شاید ابرام خود بھی۔ موجودہ حالت، عریض اور اس کی مام کی لڑائی کی آوازیں سن کر ذباب ماضی کی دنیا سے باہر آئی۔ گال پر گرے آنسو صاف کرتی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سامنے لگی تصویر میں مسکراتے ہوئے عریض کا ہاتھ پکڑ کر جھیل دیکھنے کا سین دھندلا ہو چکا تھا۔ دوپہر کے 12 بجے تھے۔ گوری نڈال سی نیچے آئی تو حماد صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ گوری کو دیکھ کر اس نے فوراً چینل بدلا۔ بھائی کا انتظار کر رہی ہیں؟ وہ ریموٹ سے میوٹ کا بٹن دباتا گوری سے مخاطب تھا۔ کہہ رہے تھے آج جلدی آ جائیں گے، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ سامنے LCD کی سکرین پر خبریں چل رہی تھی۔ ہاں لیکن تم تو کہیں جاتے نہیں ہو تو پھر وہ انتظار کیسے کریں گی؟ گوری نے ایک نظر خبروں پر ڈالی تھی، پھر حماد کو دیکھا تو وہ بدمزہ ہوا تھا۔ اوہ بھابھی، اس کے لیے پھول لے جانے کروں گا نا، ویسے تو وہ خود بھی پھول ہی ہے، لیکن بات نہ بن پائی تو خاموش ہو گیا۔ میرے آنے سے پہلے بھی تم خبریں دیکھ رہے تھے؟ گوری نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ سیریوں پر ڈائلاگ کی جب آواز خبروں میں بدلی تو وہ اسے محسوس کر چکی تھی۔ نہیں، خبریں تو میں بہت کم سنتا ہوں آپ کے آنے سے پہلے۔ اس نے سر میں ہاتھ پھیرا تھا۔ میں مسئلہ سن رہا تھا، قاری صہیب کا، وہ آخر میں شرمایا تھا۔ تو پھر وہی لگا رہنے دیتے، خبروں میں کیا رکھا ہے؟ وہ ذو معنی انداز میں کہتی حماد کو شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ خیر، ڈرامے نہیں دیکھتے؟ گوری نے دوبارہ خبروں کی طرف دیکھا تھا۔ تھوڑے بہت، ویسے وہ بلبلے ڈرامہ تھا نا، اس میں جو خوبصورت تھی نا بھائی، ابرام کو ذرا نہیں پسند۔ حماد نے برا منہ بنایا تھا۔ ڈرامے دیکھتے ہیں وہ؟ گوری پرجوش نظر آئی تھی۔ حماد نے آنکھیں چھوٹے کی۔ ہاں، جہانگیر بھائی کے فورس کرنے پر دیکھ لیتے تھے۔ گوری اوپر نیچے سر کو جبنش دے رہی تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ پر آپ زیادہ خوش نہ ہوں، کیونکہ جیسے ہی کوئی رومانٹک سین آتا تھا تو اس سے زیادہ تجسس بھائی کے ریئیکشنز دیکھنے کا ہوتا تھا۔ ہر وقت تو سڑے رہتے ہیں۔ حماد کی بات پر گوری نے اسے گھورا تھا، جیسے ابراہیم کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سننا نہ چاہ رہی ہو۔ حماد نے انگوٹھے اور انگلی کو جوڑ کر ہونٹوں کے آگے لائن کھینچی، جیسے ہونٹوں پر زب لگائی ہو۔ گوری نام میں سر ہلاتی سی چڑھ گئی تھی۔ میوٹ کا آپشن ہٹ کر آواز گونجنے لگی۔ حماد پوری توجہ سے LCD کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔
یہ آواز جس چیز کی بھی تھی پر قاری صہیب کی نہیں تھی۔ قاری صہیب وہ منہ میں بڑبڑا کر ہنسا تھا۔ جاری ہے۔